لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو برکت والی رات اور برکت والے دن کی قدر کرتے ہیں اور برکت والے دن و رات کے اوقات کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے میں گزارتے ہیں۔ گزشتہ سال سے یہ سال ہمارے لیے بہتر ہے، اس اعتبار سے کہ گزشتہ سال شب معراج ہم مسجد میں نہ منا سکے تھے۔ اس کریم کا کرم کہ اس سال اس نے ہمیں اپنے گھر میں شب معراج منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ اپنے گھر کے دروازے اور اپنے محبوب کا در امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ کو کھلے رہیں اور ہم اسی طریقے سے اپنی جبین نیاز کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاتے رہیں اور اسے منانے کی کوشش کرتے رہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سفر معراج یہ کوئی معمولی سفر نہیں۔ اس کو میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ دنیا میں جب بھی کوئی بڑا انسان سفر کرتا ہے تو اس کا سفر نامہ وہ خود لکھتا ہے یا اس کے مریدین لکھتے ہیں یا اس کے شاگرد لکھتے ہیں۔ یہاں سے بیٹھے یہاں پہنچے، ڈائری مینٹین ہوتی ہے نا، یہاں سے اٹھے، اس سے ملاقات ہوئی، فلائٹ میں بیٹھے، پھر وہاں پہنچے، پھر گاڑی آئی، پھر مکہ پہنچے، پھر مدینے پہنچے، یہ ساری چیزیں آدمی سفر نامہ لکھتا ہے۔ وہ سفر نامے دوسروں کے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں کہ اب آپ کو مکہ شریف یا مدینہ شریف جانا ہے تو کسی کا سفر نامہ پڑھ لیں کہ بھئی پہلے کہاں اترنا چاہیے، کیا دشواریاں آتی ہیں، کیا پریشانیاں آتی ہیں۔ لیکن 50 سال پہلے کا کسی کا سفر نامہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوگا کہ مسجد نبوی شریف ایسی، مدینہ منورہ میں قیام کی جگہ ایسی، ہوٹل ایسی، مکہ شریف میں ایسی، لیکن اب آپ جا کر کے دیکھیں گے تو نقشہ بالکل بدلا ہوا ملے گا۔ اب وہ چیز آپ کو نہیں نظر آئے گی، آپ ڈھونڈیں گے کہ وہ مکہ شریف کہاں گیا، وہ مدینہ شریف کہاں گیا۔ جمرات کے حوالے سے بھی اگر آپ تلاش کریں تو 50-100 سال پہلے جو جمرات پر ہم جو رمی کرتے تھے اور آج فرق آپ کو نظر آئے گا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ سفر نامہ لائبریری میں رکھا جاتا ہے، چند دنوں تک کام آیا پھر کام نہیں آیا، لیکن قربان جائیے میرے محبوب کے سفر نامے پر۔ ہر جانے والے کا سفر نامہ خود لکھتا ہے انسان یا اس کے ماننے والے لکھتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، سفر آپ کر رہے ہیں، فرمان مولا کا جاری ہے۔ داستان سفر مولا بیان کر رہا ہے۔ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر۔ اور دنیا کا ہر سفر نامہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ لائبریری میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر، لیٹ کر، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر نامہ اتنا عظیم ہے کہ محراب میں بھی پڑھا جاتا ہے، درسگاہ میں بھی پڑھا جاتا ہے، مدرسے میں بھی پڑھا جاتا ہے، بلکہ ہر حافظ قرآن ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ اس سفر نامے کو پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ کتنا عظیم سفر ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ پھر آپ دیکھیے سفر کون کر رہا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، یہ آیے کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے۔ سورت کا نام بنی اسرائیل اور عظمت مصطفیٰ کی بیان ہو رہی ہے۔ سورت کا نام بنی اسرائیل اور عظمت مصطفیٰ جان رحمت کی بیان ہو رہی ہے، اور آغاز اسی عظمت سے ہو رہا ہے۔ گویا میرا مولا بنی اسرائیل کو پیغام دے رہا ہے، اے بنی اسرائیل سن لو، میرے محبوب کو تم گھٹائے نہیں گھٹ سکتا، جسے میں بڑھاؤں اسے تم کیا گھٹا سکتے ہو۔ آغاز ہی اسی سے کیا میرے کریم نے۔ میں چاہوں گا تھوڑی توجہ کے ساتھ گفتگو سماعت کریں گے تو انشاءاللہ بات آپ کے دل و دماغ میں اترے گی، اور عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں بیٹھے گی۔ بچوں کو ہٹانے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے بڑے بیچارے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور بچے بہرحال بچے ہوتے ہیں، ان کی شرارتوں سے گفتگو کے اندر یا ان کے ہلنے جھلنے سے پریشانی ہوتی ہے۔ خیر، اب آپ دیکھیں سفر کا آغاز، سفر نامے کا آغاز سبحان سے۔ چلیے اس پر میں بعد میں عرض کرتا ہوں، آدمی سفر کب کرتا ہے؟ بہت ٹینشن ہے، چلو کہیں گھوم کے آ جاتے ہیں، بہت پریشانی ہے، چلو ہل اسٹیشن چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب نے سفر معراج کرایا، وہ ٹینشن کا زمانہ تھا، عام الحزن، عجیب سچویشن تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اس دنیا سے کچھ کر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دار فانی سے کچھ کر گئیں۔ سچویشن بڑی عجیب تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو دعوت دینے کے لیے جاتے، جواب میں لوگ پتھر برساتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حق کی بات کرتے، جواب کے اندر لوگ غلط کلمات استعمال کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹینشن میں تھے۔ ٹینشن سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے ان تانوں کو سن سن کر پریشان ہو کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مشفقہ اپنی جو ہے وہ چہیتی بیوی کے داغ مفارقت کے بعد، اس لیے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا، سرکار جب تھک کر کے آتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جملے حضور کو تسلی دے دیا کرتے تھے، تو وہ ہمیشہ حوصلے کی بات کرتی تھی۔ اب وہ بھی نہیں رہی، چچا بھی نہیں، لوگوں کے ظلم و ستم بڑھتے چلے گئے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ میں ہیں، یا اللہ میں حق کی طرف بلا رہا ہوں، تیری طرف بلا رہا ہوں، دین کی طرف بلا رہا ہوں، جواب میں لوگ یہ سب کر رہے ہیں، جبکہ مولا تیرا پیغام سچا، تیرا دین سچا۔ تو اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک ٹینشن، ایک فکر لاحق ہوئی، اور اسی میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹینشن کے اندر تھے۔ تو آدمی ٹینشن میں کہیں کے سفر کا ارادہ کرتا ہے، تھوڑا ریلیکس مل جائے، تھوڑا سا ٹینشن لیس ہو جائیں، سکون مل جائے۔ مولا کسی ہل اسٹیشن پر بھیج دیتا، کوہ طور پر بھیج دیتا، جبل احد پر بھیج دیتا، جاؤ محبوب وہاں ٹینشن ہلکا کر کے آ جاؤ، جاؤ کچھ دن ٹہل کے آ جاؤ۔ لیکن نہیں، بتایا میرے کریم نے کہ میرے محبوب یہاں تو سب پہنچ سکتے ہیں، جیسی تمہاری شان ویسا تمہارا سفر بھی ہوگا۔ تمہارا سکون پہاڑوں میں نہیں ہے، تمہارا سکون تو میرے دیدار کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ٹینشن کے ماحول میں عام انسان سفر کرتا ہے ہل اسٹیشن کا، لیکن پروردگار نے اپنے محبوب کو سفر کرایا کہاں کا؟ مقام قاب قوسین۔ اندازہ لگائیے آپ،